ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل اور کرم ہوا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا، اور یہ فخر عشق انبیاء نکلا۔ مزید برائے کرم ہوا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا اور اپنے اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا، اور آج ہمیں تجدید ایمان کے لیے جمع فرمایا۔ آج ہم بات کریں گے دین پر کہ دین کیا ہے، مذہب دین کیا ہے۔ اور ہم نے دین کو یہ سمجھا ہے کہ نماز پڑھنے کو دین بولتے، اور ہم نے یہ سمجھا ہے روزہ رکھنے کو دین بولتے، اور ہم نے یہ سمجھا ہے زکوٰۃ دینے کو دین بولتے، اور ہم نے یہ سمجھا ہے کون سا بھی اچھا کام کرو کو دین سمجھے۔ لیکن دین میں یہ چیزیں ہیں، لیکن یہ دین نہیں ہے۔ پھر دین کیا ہے اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ اور خبر میں 3 سوال ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخرت کے منزلوں میں پہلی منزل خبر ہے۔ آخرت کے کیا کیا منزل ہے؟ پل صراط ہے، میزان ہے، اور حشر قیامت کا دن ہے۔ اس سے پہلے جب انسان مرتا ہے تو پہلے جاتا ہے کہاں؟ خبر میں جاتا ہے۔ خبر کے کتنے سوال ہیں؟ 3 سوال ہے۔ پہلا سوال من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ دوسرا سوال ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ تیسرا سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، تیرے نبی کون ہے؟ تو دوسرا سوال کیا ہے؟ دوسرا سوال ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے، یعنی تیرا مذہب کیا ہے۔ تو اب دین بولے تو ہم نے کیا سمجھا ہے؟ نماز پڑھ لینا۔ اب جو مرضی میں اپنا دین بنا لیے، جس کو جو مرضی آ گیا وہ اپنا دین سمجھ لیا، لیکن دین نہیں ہے۔ پھر دین کیا ہے؟ تو اللہ والے اس کی مثال دیتے ہیں، جیسے کہ ہم نے نماز کو دین سمجھ رہے، روزے رکھنے کو دین سمجھ رہے۔ اب بہت سارے لوگ ہیں کہ روزہ رکھ لیے بھائی ہم دیندار ہو گئے بولتے، اور نماز پڑھ لیے تو بھائی ہم دیندار ہے بولتے، اور والدین کی خدمت کرے تو بولتے ہم دیندار ہو گئے بولتے۔ اگر کوئی حج کر لیے، نام رکھ دیا الحج فلاں، تو وہ بولتے ہم دیندار ہو گئے، لیکن نہیں، وہ دین کا ایک پارٹ کو پکڑ کے دین بول رہے۔ اب اس کی مثال اللہ والے دیتے ہیں، ایک سائیکل ہے، سائیکل پوری ایکسیسریز کی، ہر چیز کی بنی ہوتی ہے۔ سائیکل میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ ٹائر ہوتا ہے، پینڈل ہوتی ہے، چین ہوتی ہے، اس کو ملا کے کیا ہوا؟ سائیکل بنی۔ تو یہ جو نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ تمام چیزوں کو ملائے تو دین بنتا ہے۔ اب ہم کیا سمجھ رہے؟ ایک پینڈل کو پکڑ کے کیا بول رہے؟ یہ دین ہے بول رہے۔ اکیلا پینڈل کو پکڑ کے دین بول رہا ہے، ایک سائیکل کے چین کو پکڑ کے دین بول رہا ہے، ایک ٹائر کو پکڑ کے دین بول رہا ہے، ایک سیٹ کو پکڑ کے دین بول رہا ہے، لیکن یہ دین نہیں ہے۔ ایک پارٹ کو پکڑ کے دین بول رہے۔ تو اب یہ پارٹ کو پکڑ لے کے کوئی بول رہا ہے یہ میری سائیکل ہے، تو سب کیا بولیں گے؟ بیوقوف ہے، یہ سائیکل کہیں کو ہوتی ہے، ٹائر ہے یہ۔ تو اب جو بندہ نماز کو پڑھ کے بول رہا ہے کہ میں دیندار ہوں بول، تو اللہ بول رہا ہے تو بیوقوف ہے۔ تمام چیزیں اور بھی ہے، یہ تمام چیزوں کو جب کرے تو وہ دیندار ہو گیا ہے۔ تو ہم کیا سمجھ رہے؟ دین کو کیا سمجھے؟ نماز پڑھنا دین اور روزہ رکھنا دین، یہ عمل کو دین سمجھ رہے، لیکن دین کیا ہے؟ عمل۔ یہ تمام عمل دین میں، لیکن دین نہیں۔ پھر اور سرکار فرماتے کہ خبر پہلا سوال ہے، خبر میں جو کامیاب ہو گیا سب آخرت میں کامیاب ہوتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے خبر کے 3 سوالات میں جو کامیاب ہوتا ہے تو اس کو کیا کرتے؟ جنت کی رائٹ سائڈ پہ جو ہے ایک نور کی کھڑکی کھول دیتے اور فرماتے ہیں کہ تو اس میں ہمیشہ رہے، یعنی کہ وہ جنت کی ہوا ہمیشہ کھاتا ہے۔ اگر جو بندہ یہ دین کا جواب صحیح نہیں دیا، وہ بندے کو کیا ہوگا؟ ایک دائیں طرف سے کھڑکی کھول دی جاتی ہے، جہنم کی طرف سے ایک گرم آگ کی بھاپ آتی ہے، اور جواب صحیح نہیں دینے پر اس کو ہمیشہ اس میں رہتا ہے، وہ ہمیشہ محسوس کرتا ہے وہ تکلیف کو۔ تو اس کے لیے خبر کیا ہو گیا؟ جہنم کا باغ بن گیا، ایک جہنم کی آگ بن گئی ہے۔ جنت کا باغ بھی ہے، جہنم کی آگ بھی ہے۔ خبر جو صحیح جواب دیا، دین کو سمجھ کے گیا، دین کو سمجھا دین کیا ہے، اس پر عمل کر کے گیا، تو وہ جواب وہ خبر میں دے گا۔ اب دین کو سمجھا نہیں، دین کو سیکھا نہیں، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھا نہیں، اب پھر وہ جواب وہ نہیں دے سکے گا۔ اب اچھے ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہے، وہ لوگ کو پڑھ کے ایک پیپر پہ لکھ دو دین کیا ہے، اسلام،
بولے تو جواب دیتا نہیں. جو سمجھ کے نہیں کیا وہ جواب نہیں دے سکتا. اب ہم کیا سمجھے؟ دین بولے تو کیا بولتے؟ سبلا. دین بولے تو کیا بولتے؟ اسلام بولتے. پھر اسلام بولے تو کیا بولتے؟ دین بولتے. اس کی مثال کیا بولتے؟ ایک جھاڑ ہے، ایک بڑکا جھاڑ ہے. پوچھے کہاں پہ ہے؟ متین صاحب کے گھر کے سامنے بڑکا جھاڑ ہے. پھر متین صاحب کا گھر کہاں ہے؟ وہ بڑکے جھاڑ کے سامنے ہے. متین صاحب کا گھر بڑکے جھاڑ کے سامنے، بڑکا جھاڑ کہاں ہے؟ متین کے گھر کے سامنے. پھر یہ دونوں کہاں ہیں؟ آمنے سامنے ہیں. تو معلوم اس نے ہوا متین کا نہ گھر پتا چلا نہ وہ درخت کا جھاڑ کا پتا چلا. تو یہ بھی ایسی چیز. دین بولے تو اسلام بول رہے، اسلام بولے تو دین بول رہے. پھر معلوم اس نے ہوا دین کیا ہے، اسلام کیا ہے. پھر دین کیا ہے؟ منشاء حق، مرضیات الہیہ یا قانون الہیہ. کیا ہے دین؟ منشاء حق. منشا بولے تو کیا؟ اللہ کی مرضی دین ہے، اور اللہ کا قانون دین ہے، اور اللہ کی مرضی کیا ہے؟ دین ہے. تو اس کو کیا بولتے؟ دین بولتے. کیا ہے دین؟ منشاء حق، مرضیات الہیہ یا قانون الہیہ کو دین بولتے. اب مثال پھر اللہ منشا کئی کو رکھا، مرضی کئی کو رکھا. اب ایک گورنمنٹ کو بنائے. اب گورنمنٹ کیا رکھی فی زمانہ؟ اب پریزنٹ کرفیو رکھی. کرفیو ہے، لاک ڈاؤن ہے. اب یہ اس کا منشا ہے کہ لوگ باہر نہیں نکلنا. کس کے لیے ہے یہ؟ ہم سب کے لیے ہے نا. فائدہ ہے، نقصان نہیں ہے. باہر جانے سے بیماری بڑھ رہی ہے. تو یہ کون رکھے؟ یہ گورنمنٹ کا منشا ہے. اگر ہم باہر نکل گئے چورستے پہ تو مار کھاتے، جوتے کھاتے. تو دین بھی اللہ کا کیا ہے؟ مرضی ہے. اس میں بھلائی رکھا اللہ. اب اس سے جو ہٹ گیا پھر اس کو نقصان بھی ہے، گھاٹا بھی ہے، تکلیف بھی ہے. جیسا باہر جانے سے جوتے پڑتے، اللہ تعالیٰ کی بھی اس لائن سے ہٹ جانے سے جوتے پڑ رہے اور جوتے مارتا اللہ تعالیٰ. تو یہ جو لاک ڈاؤن رکھے یہ انسانوں کی بھلائی کے لیے. اور دین بھی کیا ہے؟ بندوں کی بھلائی کے لیے. اب دین میں تمام طرح کے حقوق دیے گئے، ہر ایک کو حقوق دیے بتائے گئے. اس کے حساب سے کیا ہوتا بندہ وہ چیز پہ عمل کرتا ہے. تو کیا معلوم دین کیا ہے؟ کیا ہے دین؟ منشاء حق، مرضیات الہیہ یا قانون الہیہ کو دین بولتے. یہ کیسے ثابت ہے؟ بولتے قرآن سے ثابت ہے. اور قرآن کیا ہے؟ سورہ فاتحہ جو ہے، وہ سا سورہ فاتحہ کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین ہے. یہ تمام قرآن کا کیا ہے؟ یہ اصل ہے. یہ تمام قرآن کے پارے ایک طرف ہے، یہ قرآن کا پارا ایک طرف ہے. یہ سردار ہے، تمام سوروں کی سردار ہے. یہ کیا؟ سورہ فاتحہ. اس میں الحمدللہ اللہ کیا بول رہے؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. دیکھو دین آیا. کیا بول رہے؟ مالک یوم الدین. کیا ہے ترجمہ؟ مالک ہے دین کا، یعنی قیامت کے دن کا مالک ہے. دین کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے. تو قیامت میں اللہ تعالیٰ، اب قیامت میں اللہ تعالیٰ اپنے کو اگر کسی کو جہنم میں ڈال سکتے کیا؟ کئی کو نہیں ڈال رہے جہنم میں. اب کسی کو اٹھا کے جنت دے سکتے کیا؟ کئی کو نہیں دے رہے، کئی کو جہنم میں نہیں ڈال رہے. وہ کس کے تحت ہو رہے؟ دین کے تحت ہو رہے. ہاں. تو اللہ تعالیٰ مثال کے طور پہ اگر باپ ہے بیٹے کو تھپڑ مار دیے بنا وجہ کوئی مارتے، اگر اللہ تعالیٰ بھی قیامت کے دن سب کو جہنم میں ڈال دیا تو کیا بولیں گے لوگوں؟ ارے اللہ تعالیٰ تو ایسا کیسا کرے؟ معاذ اللہ سما معاذ اللہ. اللہ تعالیٰ عقل دینے والا ہے، اللہ کو عقل نہیں ہے کیا؟ تو پھر اللہ تعالیٰ جہنم میں سب کو نہیں دیتے، نہیں ڈال رہے. تو جنت باپ جیسا بنا وجہ کے بیٹے کو نہیں مار رہا تو اللہ تعالیٰ بھی سزا کئی کو دیں گے قیامت کے دن. تو اللہ تعالیٰ اور قرآن میں کیا مطلب ہے بولتے؟ مالک یوم الدین بولتے جزا اور بدلے کا دن. جزا اور بدلہ. جزا بولے تو کیا ہے؟ اچھا کام کرا تو اس کو جزا دینا، کوئی اس کو فائدہ پہنچانا یا کسی شکل میں اس کو جنت دینا، اس کو جزا بولتے. بدلہ کیا ہے؟ بدلہ کیا ہے بولتے؟ اس کے بدلے میں مارنا، نہیں تو اس کو تکلیف دینا یا جہنم میں ڈالنا، یہ بدلہ ہے. اب اللہ تعالیٰ جو ہے بنا وجہ کے کسی کو سزا اور بدلہ نہیں دے رہے تو کس کے تحت دے رہے؟ دین کے تحت دے رہے. دین دے دیا اللہ تعالیٰ. دین کو سمجھنے کے سیکھ کے جانے سے کیا ہے؟ اس کی جزا ہے، اس کو اپنے کو فائدہ ہے، جنت ہے. دین کو سمجھ کے نہیں گئے تو اس کے لیے کیا ہے؟ دوزخ ہے، بدلہ ہے، سزا ہے. تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ جزا اور بدلے کے دن کا مالک. کون دے رہے جزا اور بدلہ؟ اللہ تعالیٰ دے رہے. کس کے تحت دے رہے؟ دین کے تحت دے رہے. اور دین میں اس کو کیا بولتے؟ دین کو کیا بولے اپن؟ منشاء حق، مرضیات الہیہ اور قانون الہیہ.
اور دین میں دو چیزیں اصل ہے. کیا اصل ہے؟ ایک ایمان ہے، دوسرا عمل ہے. کیا ہے؟ پہلے ایمان ہے، دوسرا عمل ہے. ہاں، ایمان دائماً ہے، ہمیشہ ہے، اور عمل کیا ہے؟ مؤخر ہے. یعنی کہ ایمان اصل ہے، مقدم ہے، ایمان مقدم ہے، عمل کیا ہے؟ بعد میں ہے. تو دین میں دو چیزیں ہیں. کیا ہے دونوں میں؟ ایمان اور عمل ہے. دین میں یہ اصل ہے. اب دنیا دیکھو، ہم دیندار بول رہے، پورے عمل کر رہے، ایمان کو چھوڑ دیے، ایمان ہی نہیں معلوم ایمان کیا ہے. دین میں اصل دو چیزیں ہیں، ایک ایمان لانا ہے، دوسرا عمل کرنا ہے. ایمان نہیں لا کے ہر مسجدوں میں ہو، ہر جگہ جو ہے، بہت ساروں کو نہیں بول رہا ہوں، لیکن بہت سارے ایسے نماز پڑھ لی بھائی بس سے نماز میں، حلقے کو بیٹھے بولے تو نہیں بیٹھتے، کئی کو بیٹھنا، ارے نماز بس سے نا، پھر یہاں پر دین کی بات کر رہے، یہ اصل ہے، اس کو چھوڑ رہے. نہیں سمجھے؟ نماز پڑھ لیے، فرض عشاء کا ٹائم ہو گیا، ہم نماز پڑھ لیے، ہمارے لیے کافی ہے بول رہے. نہیں، یہ سیکھنا ہے، یہ دین اصل ہے، سیکھنا. اس میں معلوم ہے آپ نے کو دین میں کیا اصل ہے؟ دو ہے. کیا ہے؟ پہلا ایمان ہے اور عمل ہے. لیکن سب لوگ کیا کرے؟ ایمان کو چھوڑ دیے، نیچے کو اٹھا لیے، عمل کو لے لیے، پھر ایمان نہیں ہے سو عمل کام کا اتنی ہے. ایمان ضروری ہے، اس کے بعد عمل ہے. تو ہم کیا کرنا ہے؟ آج دنیا میں سب لوگ کس پہ محنت کر رہے؟ عمل پہ محنت. ارے عمل 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 عمل، ارے عمل کرو، جنت میں جاتے، جنت میں جاتے. ایمان اتنی ہے، جنت میں کہاں جاتے؟ ایمان سے جنت میں جاتا، نہیں تو ایمان اتنی ہے. تو اس سے کیا پتا چلا؟ اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمائے دین کے بارے میں، زید رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے راوی ہے، یعنی جو بندہ دین کی فکر میں لگ جاتا ہے نا، دین کی جو فکر کرتا ہے، نہیں، جو دنیا کی فکر میں لگ جاتا ہے، دنیا بچے بیوی گھر دار اس چیز کی فکر میں لگ جاتا ہے، دین کو چھوڑ دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں ہی لگا دیتے، اور اس کے کیا کرتے؟ پھیلا دیتے پریشانیاں، اور بھی پریشانی میں چلے آتا ہے وہ. کیوں؟ دین کو چھوڑنے کی طرف سے. اور سرکار فرمائے جو دین کی فکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کیا کرتا ہے؟ اس کی تمام ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ لے لیتا ہے، اور اس کو کام بننے سے پہلے اس کا کام بنا دیتا ہے. کس کا؟ دیندار کا. یہ دیندار کے فائدے ہے. تو بتانا مقصد کیا ہے بولے تو دین کیا ہے؟ اصل ہے. دین کس کو بولتے بولے؟ منشاء حق، مرضیات الہیہ، قانون الہیہ. دین میں یہ اللہ کی مرضی ہے دین. اور اب معلوم ہو گیا اپنے کو، اسلام کو دین نہیں بولتے، دین کو اسلام نہیں بولتے، لیکن دین میں اسلام ہے، لیکن دین اسلام نہیں ہے، اسلام دین نہیں ہے. تو دین کیا ہے؟ منشاء حق، مرضیات الہیہ، قانون الہیہ. کیسے ثابت ہے؟ قرآن سے ثابت ہے. کون سے پارے میں ہے؟ سورہ فاتحہ میں پارے میں ہے. مالک یوم الدین، یعنی جزا اور بدلہ. خالی نہیں دے رہا اللہ تعالیٰ کس کو بھی سزا، اور کس کو بھی فائدہ، جزا بھی نہیں دے رہا اللہ تعالیٰ. کس کے تحت دے رہا؟ دین کے تحت دے رہا. یہ دین ہے. اور سرکار مکہ میں 13 سال تھے. کیا دعوت دیے؟ ایمان کی دعوت دیے. 13 سال کلمے کی دعوت دیے. عمل کے بارے میں نہیں بتائے تم یہ عمل کرو، وہ عمل کرو، ارے اٹھو 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 یہ عمل کرو، نہیں بولے. 13 سال دین کی دعوت دیے، یعنی ایمان کی دعوت دیے. اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد عمل کی دعوت دیے. جیسا قرآن آتے گئی عمل کی دعوت دیے. پہلے سرکار کیا کرے؟ ایمان کی دعوت دی، یعنی کہ تعلیم دیتے گئے اپنے صحابہ کو. تو معلوم کیا ہوا اپنے کو بولے تو یہ اصل میں جو ہے وہ دین ہے. آج دنیا میں سب لوگ دین کو چھوڑ دیتے، خالی عمل کرتے بہت سارے جگہ پہ. اور اس میں اب یہاں بیٹھنے سے کیا ہوا؟ ایک ہلکا بہانہ تھا لا الہ الا اللہ کا، ہم ذکر کر رہے، ذکر کی برکت سے اپنے کو دین کی بات ملی، قرآن کی بات ملی. اس میں اپنا عمل ہو گیا تو اپن قرآن پہ عمل کر رہے، اپن قرآن جو بول رہا اس پہ عمل کر رہے اپن. تو اس کی اپنے کو کیا ہے؟ جزا ہے بولے ایسا. تو بات کرو بس. تو یہی تو اپنے کو تھوڑا تھوڑا سیکھیں گے. اب دین میں تو اپنے کو معلوم ہوا، تو پھر دین میں اصل کتنے ہیں، اصول کتنے ہیں، بعد میں سیکھیں گے. اس کے بعد پھر کیا ہے؟ اور عمل کیا ہے، ایمان کیا ہے، اور احسان کیا ہے، یہ چیزیں کیا ہے بعد میں سیکھیں گے. اب تو کیا معلوم ہوا اپنے کو؟ دین بولے تو کیا معلوم ہوا؟ منشاء حق، مرضیات الہیہ یا قانون الہیہ. دین اللہ کی مرضی ہے، دین اللہ کا منشاء ہے، دین اللہ کا قانون ہے. اور خبر کا پہلا دوسرا سوال دین کے بارے میں. اب یہ دین کو ہم سمجھ کے جاتے، بیٹھے، اب جمعے کو جمعہ بیٹھے، حلقے میں بیٹھے، سیکھے. جب مرتے جو ہے نا خبر میں لے کے جاتے، خبر میں لکھ جا کے فوراً کیا ہے؟ تیرا رب کون ہے؟ دیکھو اللہ بولتا، رب کون ہے؟ اللہ بولتا. اور دین کیا ہے بولے تو اللہ کی مرضی چھوڑ دین، وہ میرا اسلام دین تھا، مذہب دین ہے، اللہ کی جو مرضی ہے وہی میرا دین ہے.
اللہ کی جو مرضی رکھا وہی میری مرضی یعنی کہ دین ہے بول دیتا، یعنی کہ جو اس پہ سمجھ کے گیا دین کو وہاں پہ دین میں جواب دیتا. یہاں پہ نہیں سمجھ کے گئے پھر وہاں کیا کرتے؟ نہیں جاتے، ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلے آتے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے کچھ بندوں کو جنت کے لیے پیدا فرما، کچھ بندے قرآن میں اللہ فرما کہ جہنم میں کثیر تعداد میں جائیں گے، ہزاروں لاکھوں میں جہنم میں جائیں گے. جنت کم لوگوں سے زیادہ بھری ہوئی ہے لیکن جہنم میں تو ہزاروں لاکھوں کثیر تعداد میں چلے جائیں گے. تو یہی بتانا ہے. اور ایک عورت بھی کیا کرتی؟ چاروں کو جہنم میں لے کے جاتی، باپ کو، بیٹے کو، بھائی کو، شوہر کو. اگر ہم اس کو دیندار بنا دیے تو وہ چاروں کو جنت میں لے کے چلے جاتے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہی فرمائے کہ عورت جو ہے وہ ٹیڑھی پھسلی کی ہوتی، تو اس کو ہم جیسا سنبھالنا ہے ویسے ہی سنبھالنا پڑتا ہے. زیادہ بھی کوشش یہ کرے تو وہ ٹوٹ جاتی ہو. تو بتا رہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اگر اپنے گھر میں اپن دیندار بنا دیے نا تو اپنے کو انہوں خود دیندار بناتے، انہوں خود دین کی فکر دیتے عورتیں. اگر اپن دین کی فکر ان کو نہیں دیے تو اپنے ساتھ انہیں بھی جہنم میں چلے آتے، ہم سب مل کے جہنم میں چلے آتے. اور اگر بیوی اگر نیک ہو تو اولاد کو پورا دین دے سکتی. باپ اتنا نہیں بھی بولے تو اولاد زیادہ، ماں کے عزیز کون ہوتے؟ بیٹے ہوتے، بیٹیاں ہوتے. بالغ ہوئے 10 سال تک ماں کے عزیز رہتے نا. جب تک ہی اگر ماں اگر بچوں کو دیندار بنا دی تو بالغ ہونے سے پہلے دیندار بن جا رہا ہوں. تو یہ کام کس کا ہے؟ اپنا کام یہ ہے کہ پہلے عورتوں کو اپن ساتھ میں لے کے بیٹھے، یعنی کہ دین کی دعوت دیے، اصول دین کو سمجھائے، منشاء حق مرضی کیسی ہے اللہ کی، اللہ کا قانون کیسا ہے. اچھا تو پھر اللہ کئی کو مرضی بنا، دین کئی کو بنا، مرضی کئی کو رکھا اللہ تعالیٰ کی. اب مثال کے طور پہ اب گھر کے بڑے کون رہتے؟ بڑے والد ہے یا کوئی باپ ہے تو ان کی اپنی مرضی ہوتی نا، ان کی مرضی کے حساب سے اپنے کو چلنا پڑتا. کئی کو ان کی مرضی ہو تو باپ ہے، ان کا حق ہے. تو دنیا آسمان اور زمین بنایا اللہ ہے، پانی اور زمین انسان اور حیوان کو بنانے والا اللہ ہے، جلاتا مراتا زندگی دیتا حیات دیتا اللہ ہے. اس کی مرضی کے تحت زندگی ہونا، نہیں اپنی مرضی کی طرح زندگی بولتے وہ نہیں چلتی. کہ بولتے حاکم الحاکمین ہے، وہ پیدا کرا، وہ موت دینے والا، حساب لینے والا ہے. تو اس کے حساب سے دین چلنے کا ہے. تو دین میں کیا ہے؟ انسان کے فائدے، انسان کے ہر چیز کے فائدے ہیں دین میں. یعنی والدین کے کیسے حقوق ہے، بیوی کے کیسے حقوق ہے، شوہر کے کیسے حقوق ہے، بڑے چھوٹوں کی کیسی عزت ہے، اور دیگر تمام جو ہے اپنے کو کام آنے والی چیزیں جو زندگی میں وہ پورے دین میں ہے. اب دین کو چھوڑنے سے نقصان آتے گھاٹے میں. اب مثال کے طور پہ لوگ بولتے، باپ شکایت کرتے میرا بیٹا بہت تکلیف دے رہا، میرے کو بہت تکلیف دے رہا، دنیا کا پڑھا، دنیا کا لکھا ہے بولا، بول کے دنیا کی تکلیف ہوتی. باپ اگر بیٹے کو تکلیف دے تو تکلیف ہی ہے. پھر وہ باپ بیٹے کو دین کی دعوت نہیں دیا، اگر دین کی دعوت دی تو اس کے دل میں اللہ محبت ڈال کے بیٹے کو باپ کو اچھا دیکھ لیتا ہوں. دین کو چھوڑنے سے باپ کا بھی نقصان ہے، بیٹے کا بھی نقصان ہے. اگر دین کی دعوت باپ بیٹے کو دیا یا بیٹا باپ کو دیا تو ایک دوسرے میں اللہ قلوب میں محبت پیدا کرتا. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرمائے، کیا فرمائے؟ قرآن کی آیت بھی ہے. جب پہلے عرب میں ایک دستور تھا، ایک دوسرے کے دشمن تھے، قتل کرنے پہ مجبور رہتے تھے، ایک دوسرے کے دشمن تھے. جیسا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم دین کی دعوت دینے لگے، بھائی چارہ بتائے، تو ایک دوسروں کے قلوب میں اللہ محبت ڈال دیا، ایک دوسرے کو بھائی بنا دیا. قرآن کی آیت ہے. اب اس لیے مسلمان بھائی بولتے تھے، وہ کئی کو بولتے اللہ تعالیٰ اللہ دین کی نصرت سے بھائی بنا، وہ دین دے کے بھائی بنا دیا، ایک دوسرے کے قلوب میں محبت. اور اللہ فرمائے ہم تمہارے کو جہنم میں ڈال دیے تھے، اگر تم دین نہیں ہے تو جہنم میں چلے گئے تھے، تو ہم تمہیں کو جہنم سے نکال دیے. بولا تو کس کی وجہ سے نکالے؟ دین کی وجہ سے نکالے. تو یہی وجہ ہوتی ہے کہ وہی بولتے نا، نہیں میرا تکلیف انہیں دیتا، تکلیف انہیں دیتا. کئی کو تو دین کو چھوڑا اس لیے تکلیف ہے. اگر دین کو پکڑ لیا تو اللہ اس کے دل میں محبت ڈالتا، انہیں خدمت کرتی، انہیں خدمت کر کے اپنے کو اچھا رکھتی. اللہ تعالیٰ کیا کرتا اس میں؟ دین میں کیا ہے؟ شیطان کیا کرتا؟ جو دیندار نہیں ہے اس کو اڑا کے چلے آتا، شیطان اس کو اپنے قبضے میں لیتا. اب اس کا رہبر کوئی نہیں ہے، شیطان جو بولا انہیں وہ کرتا. اگر دین میں آ جائے تو اللہ جو بولا انہیں وہ کرتا، رسول اللہ جو بولے انہیں کرتا، اولیاء اللہ جو بولے انہیں کرتا. تو اس کے دائرے میں کسی کو تکلیف نہیں دے زندگی گزارتا. شیطان کا کام ہے تکلیف دینا، پریشان کرنا، مصیبتیں ڈالنا،
اور جھگڑے کرنا لڑانا کس کا کام ہے؟ شیطان کا کام ہے. شیطان بڑا خوش ہوتا ہے کام میں. اور اللہ تعالیٰ امن کو پسند کرتے, اللہ کو جھگڑے پسند نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ ایک دوسرے اور اللہ تعالیٰ نرمی کرو بولتے, اور اللہ تعالیٰ کھانا کھلاؤ بولتے, اور اللہ تعالیٰ ایک دوسرے کا خیال کرو بولتے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو اتنا خیال رکھتے. ایک بڑا گناہ کرے, ایک صحابی رسول ہے, بہت بڑا گناہ کر دیے, تو سب لوگ بولنے لگے کہ ارے گنہگار ہے. تو سرکار جلال میں آ کے دیکھے, خبردار نہیں بولنا بولے, کئی کو وہ مجھ سے محبت کر رہا بولے. تو بتانا مقصد یہ, تو سرکار کی محبت بھی کیسی ہے ان سے, تو ہمارے سرکار کسی کو تکلیف ہونے نہیں دیتے. تو یہ دین سکھاتا ہے, مذہب سکھاتا ہمارا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی, یہ تعلیمات میں قرآن میں پورے یہ واقعے صحابوں کے پورے, لیکن اپنے پاس دین نہیں ہے, تعلیم نہیں ہے, اس لیے اپنے کو معلوم نہیں ہے. اگر اپن بیٹھتے گئے سیکھتے گئے نا تو تمام چیزیں اپنے کو معلوم ہوتے رہتے, اپنے دل میں اللہ کا نور آتے رہتا. اپن مرتبے دنیا کی فکر نہیں, آخرت کی فکر میں لگ جاتے. اپن وہاں چلے جانا ہے, اپنے کو جہاں ہے وہاں چلے جانا بول کے رہتا. اللہ کی فکر میں ہو جاتی, دنیا کی نہیں رہتی, مگن یہ اللہ کی فکر ہوتی. اب کچھ بھی رہا تکلیف ہی, تھوڑی دیر اپن صبر کرے, کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. جزا ہے وہ صبر پہ دگنا دیتا اللہ, راضی کر دیتا اللہ تعالیٰ. اور اللہ تعالیٰ دین میں جو بندے آتے, اب دین کا کام کر رہے اپن. اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرمائے, بندہ ہے اس کو فکر رہتی ہمیشہ, تعلیم نہیں ہو رہی, میرے بھائیاں دین میں نہیں بیٹھ رہے اور ذکر نہیں کر رہے, اور دین کی فکر نہیں ہو رہی, گھر میں دین نہیں آیا, رشتہ داروں میں دین نہیں آیا, اپن کئی کوئی سے ہو رہے. جو فکر میں رہتا نا, اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو فکر سے نکال کے جو ہے نا دیندار بنا دیتا. سب لوگ دیندار بھی بن جاتے. تو اپنی بات کو میں ختم کرتے ہوئے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے, سامعین کے ہر دو عمل میں اخلاص عنایت فرمائے. اللہ اپنی اس میں رضا شامل عنایت فرما. اللہ تعالیٰ ہمیں جو علم دیا گیا ہے اللہ ان کو عمل کی توفیق عنایت فرما. اللہ ہمیں ہمارے پیر کو دعا عالم میں معظم اور ممتاز رکھ, ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عنایت فرما. اولیاء اللہ کی محبت ہمارے دل میں ڈال دے. اللہ تعالیٰ ہمارے اس ذکر کو برقرار رکھ اور دائما ذکر عنایت فرما. آسمانی فتنے فسادوں سے محفوظ فرما. اللہ دین میں جو رکاوٹ ہے ان سے محفوظ فرما, اور اس میں آسانی بڑی اپنی نصرت عنایت فرما, اور مالی نصرت عنایت فرما, جان کی صحت عنایت فرما. اللہ والدین کے ہمارے جائز تمناؤں کو پورا فرما, ان کی غیبی مدد فرما. اللہ شیطان کے شر سے محفوظ فرما, حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما. اللہ شاکرین بندوں میں شمار فرما, ذاکرین بندوں میں شمار فرما, مومنین میں شمار فرما, مبحد میں شمار فرما, ایمان والے میں شمار فرما. اللہ جنت میں شمار فرما. اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے محفوظ فرما, اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت اور عقیدت کی توفیق عنایت فرما. اللہ تعالیٰ دنیا میں تیری یاد میں رکھ, اور آخرت میں بھی تیری یاد سے اٹھا, اور موت کے وقت سکرات کی تکلیف سے محفوظ فرما, اور سکرات کی عالم سے محفوظ فرما, دست قبر سے محفوظ فرما, اور عذاب قبر سے محفوظ فرما. قبر کے 3 سوالات میں آسان فرما, اور اللہ تعالیٰ آخرت کے مراتب اور فکر میں کامیاب فرما. اس میں ہمیں موت کو کثرت سے یاد کرنے والا بنا, اور اللہ موت کی ہولناکیوں سے محفوظ فرما, حشر کی ہولناکیوں سے محفوظ فرما. اللہ تعالیٰ پل صراط پر آسانی سے پار کر دے, اور آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حج کوثر پر ملا دے. اللہ حشر میں ہمارے اچھے اعمال فرما, ہمارے عیبوں کو چھپا دے, ہم گنہگاروں کو معاف فرما دے. لا الہ الا اللہ سے خوب برکت عنایت فرما, اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما. ان دعاؤں کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے قبول فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.